بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُكْمُ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن اجمال ہمیں حکم میں نہیں بلکہ وہ خود مکلف میں ہے، اور مکلف بھی ایسا نہیں کہ مکلف دو لوگ ہیں کہ وہ ہے یا یہ ہے، بلکہ ایک ہی شخص ہے اور اس کو اس میں تردد ہے، اس بات میں اس کو تردد ہے کہ آیا میں اس حکم کا مکلف ہوں یا اس حکم کا مکلف ہوں۔ پوری توجہ کرنی میری جان۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا ایک مسئلہ کہ خنثی آیا لباس مختص رجل پہن سکتا ہے یا نہیں، لباس مختص مرأہ پہن سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں وہ کیا کرے، عورت کے لیے نماز کے لباس کا حکم کوئی اور ہے اور مرد کے لیے کوئی اور ہے۔ تیسرا مسئلہ آج یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا یہ خنثی ان موارد میں جہاں مرد پر جہر واجب ہوتا ہے جبکہ عورت کے لیے نہیں ہے، مسئلہ جہر و اخفاء میں یہ کیا کرے گا؟ توجہ فرما لیا؟ بالکل آسان سا ہے۔ شیخ اعظم اس کو یوں فرماتے ہیں کہ پہلے بات یہ کرنی ہوگی کہ ہم جو کہتے ہیں عورت پر جہر نہیں ہے، اخفاء ہے۔ پوری توجہ، آیا یہ اخفاء رخصتاً ہے یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ اخفاء پڑھ سکتی ہے جہر کے مقام میں جہاں پر مرد پر واجب ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے لہذا وہ اخفاء پڑھ سکتی ہے، یا یہ ہے کہ نہ اس پر عزیمتاً یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ اخفاء پڑھے۔ توجہ فرما لیا؟ بس ہم صبح کی نماز ہے، مرد پر تو واجب ہے جہر پڑھنا لیکن عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ آیا اخفاء پڑھنے کی اجازت ہے فقط یا اس پر اخفاء پڑھنا واجب ہے؟ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اصل بحث یہ ہوگی کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس عورت کے خود جو کنفرم عورت ہے جو مرأہ ہے متیقنہ اس پر ہم جہر و اخفاء میں ہمارا نظریہ کیا ہے، ذرا غور کرو۔ اما حکم الجہر والاخفاء، خنثی پر جہر اور اخفاء کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ مرد پر بعض نمازوں میں جہر واجب ہے، عورت پر نہیں ہے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں اس میں تھوڑی سی تفصیل، بالکل توجہ آگا۔ فَإِن قُلْنَا بِكَوْنِ الْإِخْفَاءِ فِي الْعِشَاءَيْنِ وَالصُّبْحِ رُخْصَةً لِلْمَرْأَةِ، اگر ہم کہتے ہیں کہ خاتون پر مغرب کی پہلی دو رکعت میں اور عشاء کی پہلی دو رکعت میں اور صبح میں اخفاء رخصت ہے یعنی اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اخفاءً پڑھ سکتی ہے، جہر الخنثی بہما، تو خنثی یہاں پر جہرن پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ جہر تو یقیناً ہے ہی ہے، اگر یہ مرد ہے تو یقیناً اس پر واجب ہے جہر پڑھنا، اور اگر عورت ہے تو اخفاء بھی اس کے لیے رخصت ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یعنی جہرن بھی پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جہرن پڑھے گا اس لیے اس کو یقین ہو جائے گا۔ لیکن وَإِن قُلْنَا، لیکن اگر ہمارا نظریہ یہ ہوا کہ اِنَّهُ عَزِيمَةً لَهُ، توجہ کے ساتھ میری جان، کہ نہیں عورت پر صبح کی نماز اور مغربین کی پہلی دو رکعت میں اخفاء پڑھنا فرض ہے، صرف رخصت، سمجھ آتے نا معنی؟ آسان سی بات ہے نا، رخصت یعنی اجازت ہونا، عظیمہ کا معنی ہے نا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اگر ہم قائل ہو گئے کہ اس پر اخفاء عظیمت نے رخصت نہیں بلکہ عظیمہ یعنی اس پر فرض ہے، اس پر
واجب ہے تو اب کیا کرے؟ پوری توجہ. حکم اولی تو یہ ہے کہ یہ کرے احتیاط، ایک نماز صبح بالجہر پڑھے، ایک نماز صبح بالاخفاء. لیکن اگر اجماع قائم ہو جائے کہ نہیں خنثی بیچارے پر دو نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہے، چونکہ اجماع ہے کہ احتیاط نہیں کرنا، تو اس وجہ سے فتخجیر، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ جہرن پڑھے چاہے تو اخفاء. اس لفظ کو سمجھنے میری جان، یعنی شیخ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اختیار دے رہے ہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان قوم الاجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاۃ فی حقها، کہ اگر اجماع قائم ہو جائے کہ خنثی پر ایک نماز میں احتیاط کرنا اور تکرار کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں اختیار، دل چاہے تو اخفاءً پڑھے، دل چاہے تو جہرن. لیکن اگر اجماع عدم احتیاط پر نہ ہو تو پھر ہم وجوب کے قائل ہو جائیں گے. یہ ہوگی ایک بات. وقد یقال بالتخییر مطلقا، صاحب فصول رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں نہیں، خنثی کو اختیار ہے جہر اور اخفاء میں مطلقا، چاہے ہم عورت میں اخفاء کے رخصتاً کے قائل ہوں، چاہے اس میں ہم اخفاء کے عزیمتاً کے قائل ہوں، خنثی کو اختیار ہے کہ یہ چاہے تو جہرن پڑھے چاہے تو اخفاءً واقع جہر میں. اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس یہ ہے، من جہت ما ورد، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے ان الجاہل فی الجہر والاخفاء معذور، کہ جو جہر و اخفاء سے جاہل ہے وہ معذور ہے. کیا مطلب؟ حدیث لمبی چوڑی ہے، یعنی پوچھا گیا کہ ایک شخص مقام جہر پر اخفاءً نماز پڑھ دیتا ہے اور ایک مقام اخفاء پر جہرن پڑھ دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب میں کیا گیا کہ جاہل فی الجہر والاخفاء معذور. تو یہ بھی بقول ان کے معذور ہے، بھائی مانا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں مرد ہوں تاکہ جہرن واجب ہو یا عورت ہوں تاکہ اخفاء واجب ہو، چونکہ یہ جاہل ہے لہذا اس کو بھی اختیار ہے، چاہے تو جہرن پڑھے چاہے تو اخفاء. پوری توجہ میری جان. وفی ہے شیخ اعظم، میری بات کو سمجھ لو پہلے پھر ترجمہ کرتے ہیں. شیخ اعظم اس دلیل کو قبول نہیں فرما رہے، توجہ فرمائیے نا. کیوں؟ فرماتے ہیں اصل بات کو آپ نے سمجھنا ہے. وہاں بات یہ ہو رہی ہے اس بندے کی کہ جو جاہل ہے، جاہل بمانا غافل، اس کو پتہ تھا کہ صبح کی نماز میں جہر واجب ہے، غفلتاً اس نے اخفاءً پڑھ لی. اب آ گیا کوئی حرج نہیں. ظہر و عصر میں اخفاء لازم تھا، غفلتاً اس نے جہر پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں. یا سرے سے اس تک ابھی یہ احکام پہنچے ہی نہیں تھے کہ کوئی جہر و اخفاء نامی واجبات بھی ہیں جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں. ایک بندہ پڑھتا رہا جہر کے مقام پر اخفاء یا اخفاء میں جہر، بہت دیر بعد پتہ چلا کہ نہیں فلاں مقام پر تو اخفاء لازم تھا، فلاں مقام پر جہر تھا، تو یہ اس سے متعلق ہے. یہ جاہل بالحکم کی بات ہو رہی ہے. ہمارا موضوع بحث جاہل وہ نہیں جو حکمن، یہ شبہ موضوعیہ ہے، حکمیہ. کیوں؟ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں، توجہ میری جان. ایک شخص گیا ہے نماز ظہر پڑھنے اور وہ متوجہ ہو گیا کہ یا ظہر کو جہرن پڑھنا واجب ہے یا اخفاءً. اب اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بس شروع کر دے جہرن یا اخفاءً، نہ، بلکہ اس پر واجب ہے پہلے علم حاصل کرے. یعنی فقیہ ہے تو اجتہاد کرے، اور ہم جیسا ہے تو وہ تقلید کرے کہ مجتہد کیا کہتا ہے کیا کرنا ہے. بغیر علم حاصل کرنے شروع کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پر لازم ہے.
نقطہ سمجھا نا؟ یہ بندہ ان میں سے نہیں، اس کو یقین کامل ہے کہ میں اگر مرد ہوں تو میرے اوپر جہر ہے، میں اگر عورت ہوں تو میرے اوپر اخفات ہے۔ یہاں شبہ موضوعیہ ہے، یہ جاہل بالحکم نہیں ہے، یہ جاہل بالموضوع ہے۔ سمجھا کی بات کی نا؟ لہٰذا آپ نے جو دلیل دی ہے کہ مطلقاً آپ کہتے ہیں خنثی کو اختیار ہے، جی چاہے جہرن پڑے جی چاہے اخفاتن، ولو عورت کے لیے خاتون کے لیے وہ جہر وہ اخفات جو ہے وہ رخصتاً بھی ہو یا عظیمتاً ہو، کوئی فرق نہیں۔ شیخ اعظم اس دلیل کو قبول نہیں کرتے۔ وفی ہے شیخ اعظم اس کے دو جواب دیتے ہیں، توجہ۔ پہلا جواب فرماتے ہیں ان النص، کہ آپ جس حدیث کی بات کریں کہ حدیث میں یہ حکم ہے کہ ان الجاہل فی الجہر والاخفاء معذور، یہ حدیث مبارک انما دل، توجہ میری جان، یہ دلالت کرتی ہے علی معذوریت الجاہل، کہ جاہل معذور ہے۔ کس بات سے؟ اس کا مطلب ہے بالنسبت الی لزوم الاعادہ لو خالف الواقعہ، کہ اگر اس کا عمل خلاف واقع، نماز تھی جہرن واجب اور اس نے پڑھ دی اخفاتن، تو حدیث جو معذور کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس پر اعادہ لازم نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے۔ وَعِينَ هَذَا مِن تَخْيِيرِ الْجَاهِلِ، یہ اس جاہل کی بات نہیں ہے، تخییر جاہل من اول الامر بینہما، کہ اگر ایک شخص کو ابتدا میں کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں اختیار ہے، یعنی پوری توجہ میری جان، ایک بندہ جاہل بالمسئلہ ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو مسئلے کا علم حاصل کر، اس کو اختیار نہیں ہے چونکہ تجھے مسئلے کا علم نہیں ہے بس تمہیں اختیار ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جا علم حاصل کر۔ یہ جو خنثی ہے یہ اس کھاتے میں شمار، آپ دیکھتے نہیں الجاہل لو جاہرا او اخفتا، کہ اگر ایک شخص کو جہر اخفات کا علم نہیں ہے لیکن متردد ہے اور وہ علم حاصل نہیں کرتا بلکہ جا کر تردد کی صورت میں جہر یا اخفات میں ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں باطن صلاتہ، اس کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ یاجب علیہ رجوع، اس پر واجب تھا یا علم حاصل کرے یا عالم کی طرف رجوع کرے۔ یہ خنثی اس کیٹیگری میں نہیں آتا، اس کو تو ویسے بھی علم بالحکم ہے، غافل نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ان ظاہر من الجہل فی الاخبار، روایات میں جس جاہل کی بات ہے وہ یہ جاہل نہیں ہے، ہمارا موضوع جاہل بالموضوع، ہمارا یعنی بحث جو ہے وہ شبہ موضوعیہ سے متعلق ہے۔ روایات میں جاہل بالحکم، وہاں شبہ حکمیہ کی بات ہوئی، آپ اس کو اس پر دلیل نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اما تخییر و قاضی، پوری توجہ میری جان، یہ بھی در حقیقت ایک سوال یا ایک اشکال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی کہے کہ چلو آپ نے یہ حدیث نہیں مانی کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ جاہل بالحکم کے بارے میں ہے، ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ جاہل بالموضوع ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک شبہ موضوعیہ ہے، توجہ میری جان، شبہ موضوعیہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو جہر و اخفات میں اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کون سا مورد ہے؟ توجہ، وہ یہ ہے ایک شخص کو یقین کامل ہے کہ میری ایک نماز رہ گئی ہے، لیکن شک اس میں ہے کہ وہ صبح والی تھی، وہ کوئی 4 رکھتی تھی یا 3 رکھتی تھی، 5 نمازوں میں سے ایک نماز میری رہ گئی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں کہ 5 میں سے کون والی ہے۔ تو فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ 1 2 رکعتی نماز پڑھے گا، 1 3 رکعتی نماز پڑھے گا، 1 پڑھے گا 4 رکعتی، ٹھیک ہے؟ اس 4 رکعتی میں اس کو اختیار ہے، جی چاہے تو جہرن پڑھے اور پہلی 2 رکعتیں، جی چاہے تو اخفاتن۔ اب مستشکل کہتے ہیں یہ بھی شبہ موضوعیہ ہے، کیوں؟ اس کو اپنے بارے میں شک ہے کہ موضوع میں ہوں، حکم نہیں، حکم کا تو کنفرم ہے کہ ایک نماز واجب ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ کون سی ہے؟ یہ شبہ موضوعیہ ہے،
اور اس موضوعیہ ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کس کا؟ کہ تو 4 رکعتی کو دل کرے جہرن پڑھ، دل کہے اخفاءً پڑھ۔ تو شیخ عالم جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی وہاں دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے، نص موجود ہے جہاں اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے تخییر کے جہرن پڑھ یا اخفاءً پڑھ۔ یہاں تو کوئی ہمارے پاس دلیل اور نص موجود ہے، اور پھر کوئی قاعدہ کلیہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی شبہ ہے موضوعیہ ہو وہاں پر اختیار ہے، مثلا ایسا کوئی قانون بھی ہمارے پاس موجود نہیں۔ وَأَمَّا تَخْيِيرُ قَاضِ الْفَرِيضَةِ الْمَنْسِيَّةِ مِنَ الْخَامِسِ، مسئلہ یاد آ گیا نا؟ یہ توضیح میں بھی ہے، لمحہ میں بھی ہے کہ ایک شخص جس کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا تھی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 3 رکعتی تھی، 2 رکعتی تھی یا 4 رکعتی تھی، تو اس میں کیا کہا گیا کہ ایک 2 رکعتی پڑھے، ایک 3 رکعتی پڑھے، ایک 4 رکعتی پڑھے، اور 4 رکعتی میں اس کو اختیار دیا گیا کہ چاہے وہ جہرن پڑھے چاہے تو وہ، اب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، اچھا تو اب وہاں پر بھی تو یہ اسی قسم کا شبہ ہے، وہاں اس کو اختیار ہے تو اس کو بھی اختیار ہونا چاہیے۔ جواب فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ وُرُودِ النَّصِّ بِالْاِکْتِفَاءِ بِالصَّلَاةِ، روایت نے کہا کہ وہ اکتفا کرے 3 پر، کیا مطلب؟ یعنی ایک 2 رکعت پڑھے، ایک 3 رکعتی پڑھے، ایک 4، اور پھر المستلزم لإلقاء الجہر والإخفاء بالنسبت الیہ، اور وہ مستلزم کیا کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہرن پڑھے یا اخفاءً، یہ لفظی ترجمہ برائے میں کہا گا جناب وہاں جہر و اخفاء کی تخییر پر باقاعدہ نص اور دلیل موجود ہے، جہاں دلیل ہوگی وہاں بھی مان لیں گے، ٹھیک ہے جی، وہاں دلیل نص موجود تھی جس نے کہا کہ 3 نمازیں پڑھے اور جہر و اخفاء کی بھی کوئی بات نہیں ہے، پس فلا دلالۃ فیہ علی تخییر الجاہل موضوع مطلقہ، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں بھی جہل بالموضوع ہو وہاں پر اس کو تخییر ہوگی مطلقہ ہر جگہ، چاہے کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، نہ ایسی کوئی دلیل، وہ اسی موضوع کے بارے میں ہے تو ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ خوب یہ تو ہو گیا خود اسی بندے خود سے کہ اپنا کہ معاملتہ مال ہے۔ اب آ گیا دوسرا حصہ، وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، دوسرا ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وَأَمَّا مُعَامِلَةُ الْغَيْرِ مَعَهَا، اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو مرد سمجھیں یا اس کو عورت، کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَقَدْ يُقَالُ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بجواز نظر کل من الرجل والمرأة الیہا، کہ مردوں کا بھی اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے اور خواتین کا بھی اس کی طرف نظر کرنا، کیوں؟ لِکَوْنِہَا شُبْہَةً فِی الْمَوْضُوع، یہ ہے شبہ موضوعیہ، یعنی مرد شک کرے گا پتہ نہیں میرا اس کی طرف دیکھنا جائز ہے یا نہیں، انشاءاللہ جائز ہے، عورت شک کرے گی کہ پتہ نہیں میرا اس کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، اصل اباحہ انشاءاللہ جائز ہے، بس سمجھ آئیے نا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، مرد بھی اس کی طرف نظر کر سکتا ہے اور اسے ساعت الاباحہ کی بنیاد پر، اور خواتین بھی اس کی طرف نظر کر سکتی ہیں، لیکن شیخ اعظم پھر آگے فرماتے ہیں کہ نا جناب ہمارے پاس آیات موجود ہیں اور سورہ نور میں کہ مرد دوسری خواتین کی طرف نظر نہیں کر سکتا مگر فلاں فلاں، کوئی لا ملکات ایمانہم فلاں فلاں، وہ آ گیا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نامحرم مرد دوسرے کی طرف نظر نہیں کر سکتی مگر یہ کہ فلاں فلاں، یعنی حکم آیا، توجہ کرنا، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، بالکل آسان آپ کے لیے لگایا جائے گا، وہ کیا ہے؟ یعنی آیت میں ایک حکم عام ہے، کیا کہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف نظر نہیں کر سکتا مگر فلاں فلاں، کچھ کا استثناء ہے، اور اسی طرح
عورتوں کو حکم ہے کہ عورتیں غیر مردوں کی طرف نگاہ نہ کریں مگر وہ مرد فلاں فلاں ہو، یعنی کچھ مرد عورتوں کے لیے مستثنا، توجہ کرنا میری جان، اور کچھ عورتیں مردوں کے لیے مستثنا۔ اب ہم جب ان مستثنیات میں دیکھتے ہیں تو وہاں خنثی کا کوئی ذکر، تو جب کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس حکم عام حرمت میں باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے نہ مرد اس کی طرف دے سکتا ہے اور بے نظر شہوت اور نہ ہی عورت۔ موضوع سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں وفی، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت مرد سارے دے سکتے ہیں، شبہ موضوع اور اصل بات ہے، تو شیخ عالم اشکال یہ کرتے ہیں کہ انا عموم وجوب الغض علی المؤمنات، کہ مومن عورتوں پر حکم ہے کیا کہ غض بصر کا، الا ان نسائنا، عورتیں فقط عورتوں کو دے سکتے ہیں، یا وہ مرد جو اس آیت میں جن کا ذکر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے غالباً، تو بس یہ دلالت کرتی ہے علی وجوب الغض عن الخنثی۔ توجہ کرنا میری جان، کیوں؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے کیا؟ عورتوں کو حکم عام دیا گیا ہے، تمام خواتین مومنات خبردار نہیں دیکھنا مگر فلاں فلاں کو۔ غض بصر کا حکم عام ہے مگر اس میں کچھ کو استثناء کیا گیا، جن کو استثناء کیا گیا ہے ان میں خنثی کا ذکر نہیں ہے، تو بس جب نہیں ہے یدل علی وجوب الغض، اس کا مطلب ہے پھر خنثی سے بھی غض بصر کرنا لازم ہے، جو حکم عام میں یہ آ گیا۔ ولذا، اور یہی وجہ ہے کہ حکم فی جامع المقاصد، محقق کرکی رحمت اللہ علیہ نے جامع المقاصد میں کیا فرمایا؟ بتحریم نظر الطائفتین الیہا، انہوں نے فرمایا کسی مرد کا بھی خنثی پر نظر کرنا جائز نہیں، کسی عورت کا بھی خنثی کی طرف نظر کرنا جائز نہیں، کا تحریم نظرہا الیہما، جیسا کہ خنثی کا بھی نہ کسی مرد کی نظر شہوت کرنا جائز ہے اور نہ کسی عورت کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ بل ادعا سبتہ، بلکہ ان کے فرزند ارجمند جو محقق کے داماد کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے اس پر دعوی اتفاق کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فتعمل جدن، فتعمل جدن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے اشکال کیا ہے یہ کوئی لوہے پہ لکیر نہیں ہے، غور کرنا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، پوری توجہ، اس لیے کہ ہم نے کل گزارش کی تھی کہ اس خنثی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت ثالثہ ہے، ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث اور ایک ہوتا ہے خنثی، اور ہم نے کہا مشہور کیا ہے کہ نہیں، انسان کی طبائع پھر دو ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، خنثی بھی یا مذکر میں شامل ہے یا، بس اگر ہم اس تفصیل کو لیں تو پھر خنثی کہاں جائے گا؟ یا مرد ہے یا عورت، اگر مرد ہے تو مردوں کو دیکھ سکتا ہے، عورت ہے تو عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں پھر اس اشکال میں ایک اور اشکال آتا ہے، اگر اس کو مانے تو پھر یہ طبیعت ثالثہ ماننا پڑتا ہے، جب اس کے تو ہم قائل نہیں ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں ثم انا جميع ما ذکرنا انما هو فی غیر النکاح، بہرحال یہ تو ساری باتیں تھیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے پاس درس پڑھنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، دیگر معاملات، لیکن اگر کوئی پشاور کا بندہ کسی خنثی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اخباروں میں آیا تھا نا، ٹی وی پر بھی آیا تھا، بہت بڑی ایک شادی ہوئی تھی کہ پولیس نے چھاپا مارا اور وہ پکڑے گئے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے یا نہیں ہے جی؟ سندھ میں بھی ہوا ہے، ماشاءاللہ، چلو 2 مورد آ گئے، ہمیں ایک کا پتہ تھا اب 2 ہو گئے، کہ فرض کرو سندھ یا پشاور کے لوگ کسی خنثی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، توجہ کرنا میری جان، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کنفرم خنثی سے نکاح کرتا ہے، ایک دفعہ ہے کہ یہ خنثی کسی مرعی متیقنہ سے، جو عورت ہے کنفرم، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ آیا خنثی کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا کوئی مرد
وہ کسی خنثی سے اس کو عورت سمجھ کر نکاح کر سکتا ہے۔ موضوع سمجھ آ گیا؟ جواب، اما التناکح، جہاں تک بات ہے ایک دوسرے سے یعنی مذکر مؤنث خنثی کا آپس میں نکاح کرنا، فَيَحْرُمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وہ حرام ہے خنثی اور غیر خنثی کا نکاح قطعاً، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پس فَلَا يَجُوزُ لَهُ، خنثی کے لیے جائز نہیں تزویج امرأۃ، کہ وہ کسی خاتون سے شادی کرے۔ وجہ لِأَصَالَةِ عَدَمِ ذُکُوریَتِ، کیونکہ اصل یہ ہے کہ یہ مذکر کیوں؟ توجہ کرنا میرے جان جائیں تو نکتہ ہے بڑا باریک، اللہ کرے سمجھا لوں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے درمیان رشتہ زوجیت اس وقت ثابت ہوتا ہے جہاں ایک کا مرد ہونا یقینی ہو اور ایک کا عورت ہونا یقینی ہو، تب جا کر زوجیت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک کا مذکر اور ایک کا مؤنث ہونا یقینی نہ ہو تو شک ہوگا کہ آیا زوجیت وجود میں آئی یا نہ آئی، اصل عدم ہے جب تک کہ سبب کنفرم، اور سبب میں سے یہ ہے کہ ایک کنفرم مرد ہو اور ایک کنفرم عورت ہو۔ سمجھا گیا آجا؟ یہ دوسرا لے اصالت عدم ذکوریت، کیا مطلب کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے معنی یعنی عدم ترتب اثر الذکوریہ من جہت النکاح و وجوب حفظ، اس لیے یہ فرماتے ہیں جب تک یقین نہ ہو کہ یہ مرد ہے تب تک اثر نکاح اس پر ثابت مترتب نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکم ہے کیا کہ وحفظ الفرج، یا اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، قرآن حکم ہے سوائے اپنی زوجہ اور مل کے یقین کے، لیکن اس کا زوجہ ہونا یقینی نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں جائز نہیں ہے التزوج برجل، کسی مرد سے تزوج یعنی یہ کوئی کنفرم رجل خنثی سے تزویج کرے، جیسے یعنی ایک ہوتا ہے اس کا جا کر کسی سے شادی کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا اپنے آپ کسی کی زوجیت میں دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ كَوْنِهِ امرأة كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّهِيدُ، لیکن وَقَرَ الشَّيْخ، البتہ یہ بات ختم ہو گئی، البتہ ایک پریشانی ہے کہ شیخ طوسی نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ کیا کہ فرض الموارث الخنثی المشکل، کہ اگر ایک بندہ مر جائے اس کی زوجہ یا اس کا زوج خنثی ہو تو اس خنثی مشکل کو زوج یا زوجہ کی میراث ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پوری توجہ۔ تو یہاں سے آپ کو اشارہ کیا ملتا ہے کہ اگر بات میراث کی ہے اور کہتے ہیں کہ خنثی مشکل کسی کا زوج ہو یا کسی کی زوجہ ہو تو وہ وارث ہے یہ نہیں ہے، تو اس فرد مسئلہ سے اشارہ کیا ملا؟ خنثی کی ترویج کے قائل ہیں تزوج کے، لیکن آگے کہتے ہیں ففہم کہ نہیں یہ ایک فرض محض ہے، فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خارج میں وجود بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ تمام الکلام فی اعتبار علم، اب مقصد ثانی انشاءاللہ ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم